کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک اچھی ٹریڈ سامنے نظر آ رہی ہو لیکن آپ اس میں داخل ہونے سے ڈر رہے ہوں، یا جیسے ہی تھوڑا منافع ہو آپ فوراً اسے لے کر باہر نکل جائیں؟ اگر آپ بھی بہت سارے انڈیکیٹرز اور سسٹمز کی پیچیدگی میں کھو چکے ہیں تو یہ گفتگو خاص آپ کے لیے ہے۔ آج ہم ایک ایسی اسٹریٹجی دیکھیں گے جو سادگی اور وضاحت پر مبنی ہے تاکہ ٹریڈنگ اعتماد کے ساتھ کی جا سکے۔ تو یہ جو احساسات ہیں نا، مارکیٹ میں داخل ہونے کی ہچکچاہٹ یا نقصان کے ڈر سے منافع جلدی لے لینا، یہ صرف عام نہیں ہے، بلکہ اکثر یہی ٹریڈنگ میں کامیابی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ دراصل سچ تو یہ ہے کہ مارکیٹ کی بہت سی حرکات خاص طور پر خوف کو ہوا دینے کے لیے ہی بنائی جاتی ہیں۔ یہ لیکوئڈٹی گریبز کہلاتے ہیں اور یہ ریٹیل ٹریڈرز کے لیے ایک جال کی طرح کام کرتے ہیں، انہیں غلط وقت پر خریدنے یا بیچنے پر مجبور کرتے ہیں، جبکہ بڑے ادارے اس سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کریں گے۔ ہم ٹریڈنگ کے پیچھے موجود نفسیات سے شروع کر کے ایک واضح اور قابل عمل حل تک پہنچیں گے، جو کہ H4 آرڈر فلو اسٹریٹجی پر مبنی ہے۔ تو سب سے پہلے آئیے مسئلے کی جڑ تک پہنچتے ہیں، اور وہ جڑ ہے معلومات کا سیلاب۔ جب ہر طرف سے انڈیکیٹرز، تھیوریز اور سگنلز کی بھرمار ہو تو ایک ٹریڈر کا ذہن مفلوج ہو جاتا ہے اور کوئی بھی فیصلہ کرنا تقریباً ناممکن لگنے لگتا ہے۔ اور یہی وہ ڈر ہیں جو ٹریڈرز کو ایک کامل سسٹم کی کبھی نہ ختم ہونے والی تلاش میں الجھائے رکھتے ہیں۔ نتیجہ، وہ کبھی کسی ایک حکمت عملی پر مہارت حاصل ہی نہیں کر پاتے۔ اور آج ہم جس اسٹریٹجی کی بات کرنے والے ہیں نا، وہ انہی مسائل کا سیدھا سادہ حل ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس خوف پر قابو کیسے پایا جائے؟ جواب شاید آپ کو حیران کر دے۔ مزید پیچیدہ انڈیکیٹرز نہیں، زیادہ معلومات بھی نہیں، بلکہ ٹھیک اس کے الٹ، انتہائی سادگی۔ یہی وہ بنیادی خیال ہے جسے ہم یہاں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس پوری اسٹریٹجی کا فلسفہ، اس کا نچوڑ، بس اس ایک جملے میں ہے: کامیابی مزید معلومات حاصل کرنے میں نہیں، بلکہ غیر ضروری شور کو ختم کر کے صرف اس پر توجہ دینے میں ہے جو واقعی اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں دیکھیں، فرق بالکل صاف ہے۔ ایک طرف ہے وہ پیچیدہ طریقہ جس میں ایک ٹریڈر کا ذہن افراتفری سے بھرا ہوتا ہے، اور دوسری طرف ہے ہمارا سادہ طریقہ، ایک پرسکون، مرکوز اور اصولوں پر مبنی سوچ جو جذبات کو ٹریڈنگ سے باہر رکھتی ہے۔ اچھا، تو اب چلتے ہیں اس اسٹریٹجی کے سب سے اہم یعنی عملی حصے کی طرف۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم نفسیات سے نکل کر ایک میکینیکل عمل میں داخل ہوتے ہیں، ایک ایسا عمل جس پر کوئی بھی عمل کر سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ تو یہ H4 آرڈر فلو ہے کیا؟ بہت سادہ سی بات ہے۔ یہ ایک ایسی اسٹریٹجی ہے جس میں ہم صرف ایک ٹائم فریم یعنی H4 اور ایک مخصوص پیٹرن پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ کوئی پیچیدہ انڈیکیٹرز نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں، صرف اور صرف پرائس ایکشن۔ چلیے بیئرش یا سیل سیٹ اپ کو سمجھتے ہیں۔ 3 آسان سٹیپس ہیں۔ پہلا، کوئی بھی مکمل H4 کینڈل۔ دوسرا، اس سے اگلی کینڈل اوپر کی طرف ایک فیک موو کرتی ہے، پچھلی کینڈل کے ہائی کو توڑتی ہے، لیکن پھر کمزور ہو کر پہلی کینڈل کی رینج کے اندر ہی بند ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ٹریپ ہے۔ تیسرا، جیسے ہی تیسری کینڈل کھلے آپ سیل کی ٹریڈ لیتے ہیں، اور یاد رکھیں یہاں کینڈلز کا رنگ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور بلش یا بائی سیٹ اپ، وہ بالکل اس کا الٹ ہے۔ پہلی کینڈی کے بعد دوسری کینڈی نیچے کی طرف جاتی ہے، لیکوڈٹی کو پکڑتی ہے، لیکن پھر طاقت دکھا کر پہلی کینڈی کی رینج کے اندر واپس بند ہو جاتی ہے۔ یہ خریداری کا ایک واضح سگنل ہے، اور آپ تیسری کینڈی کے کھلنے پر انٹری لیتے ہیں۔ ایک اچھا سیٹ اپ پہچاننا صرف آدھی جنگ ہے۔ دوسری آدھی جنگ، اور شاید سب سے اہم، یہ جاننا ہے کہ اپنا رسک کہاں محدود کرنا ہے اور منافع کہاں لینا ہے۔ اور اس سسٹم کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ اصول بھی مکمل طور پر میکینیکل ہیں۔ اصول بالکل واضح ہیں۔ ایک بیئرش ٹریڈ میں آپ کا سٹاپ لاس تصدیقی کینڈل کے ہائی کے ٹھیک اوپر ہوگا، اور آپ کا پہلا ٹیک پروفٹ مرکزی کینڈل کا لو ہوگا۔ بلش ٹریڈ کے لیے یہ اصول بالکل الٹ جاتے ہیں۔ یہاں اندازے کی کوئی گنجائش نہیں، صرف اصولوں کی پیروی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے اصول تو سیکھ لیے، لیکن اصل امتحان تو تب ہوتا ہے جب مارکیٹ میں نقصانات ہوتے ہیں، ہے نا؟ کوئی بھی حکمت عملی 100% کام نہیں کرتی۔ اصل کھیل یہ ہے کہ جب نقصانات ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ذرا ایک ٹریڈر کے سفر کو دیکھیں۔ پہلی ٹریڈ لگائی اور کامیاب، زبردست، اعتماد بڑھا، لیکن پھر اگلی ٹریڈ سٹاپ لاس، تیسری بھی سٹاپ لاس، اور چوتھی بھی۔ یہاں آ کر زیادہ تر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں یا اپنی اسٹریٹجی بدل دیتے ہیں۔
لیکن جو ٹریڈر اپنے اصولوں پر ڈٹا رہتا ہے وہی آخرکار ایک ایسی جیت دیکھتا ہے جو پچھلے تمام نقصانات پر بھاری پڑ سکتی ہے۔ یہی وہ سوچ ہے، وہ ذہنی تبدیلی ہے جو ایک عام ٹریڈر کو ایک مستقل مزاج ٹریڈر بناتی ہے۔ نقصانات کو ناکامی کے طور پر نہیں دیکھا جاتا، بلکہ وہ سسٹم کا ایک متوقع حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ مقصد حکمت عملی کو بدلنا نہیں، بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے اعتماد کو مضبوط کرنا ہے۔ اور یہی دوستو ٹریڈنگ کا اصل راز ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے اور اسے سمجھنا ضروری ہے۔ مقصد ہر ٹریڈ جیتنا ہے ہی نہیں، مقصد صرف امکانات کو اپنے حق میں کرنا ہے۔ ایک ایسی حکمت عملی تلاش کریں جس کے جیتنے کے امکانات زیادہ ہوں اور پھر اسے نظم و ضبط کے ساتھ بار بار استعمال کریں۔ اور یہ ہمیں ہماری گفتگو کے آخری اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف لاتا ہے۔ ایک میکینیکل حکمت عملی صرف ایک آلہ ہے۔ اصل مقصد خوف پر قابو پانا اور مستقل مزاجی کے ذریعے حقیقی اعتماد پیدا کرنا ہے۔ تو بے خوف ٹریڈنگ کا راستہ کیا ہے؟ پہلا قدم، ایک حکمت عملی چنیں اور بس اسی پر مہارت حاصل کریں۔ دوسرا، بیک ٹیسٹنگ کریں تاکہ سسٹم پر اعتماد بنے۔ تیسرا، یہ سمجھیں کہ رسک مینجمنٹ ہی سب کچھ ہے۔ اور سب سے اہم، چند نقصانات کی وجہ سے اپنی حکمت عملی کو کبھی تبدیل نہ کریں۔ مستقل مزاجی ہی اصل کمال ہے۔ تو آخر میں ہم اس ایک سوال پر بات ختم کرتے ہیں۔ شاید ٹریڈنگ کا اصل راز کوئی خفیہ انڈیکیٹر نہیں ہے، شاید یہ صرف نقصانات کو قبول کرنے، رسک کو قابو میں رکھنے اور اپنے پلان پر ڈر کے بغیر عمل کرنے کی صلاحیت کا نام ہے۔